قرآن مجید میں تو ایک لفظ حضور کے لیے غلط بول دیا تو سارے اعمال ضائع، اس نے تو اہل بیت کو قتل کر کے رکھ دیا، اس کے اعمال کیسے باقی بچے ہوں گے؟ تو مولویوں کا کام تمہارے سامنے ہے اعمال کی روشنی میں لوگوں کی تعریف اور توصیف بیان کرنا، اور قرآن مجید نے اعمال کو اتنی اہمیت نہیں دی جتنی اہمیت اس نے اپنے حبیب کے ادب کو دی ہے۔ معظم علی، مینہٹن، نیو یارک سٹی۔ میرا سوال ہے کہ اگر امیر معاویہ اور یزید کا کردار اتنا مشکوک ہے تو کچھ علماء ان کو ایک عظیم شخصیت بنا کر کیوں پیش کرتے ہیں، خاص کر مولانا الیاس قادری صاحب؟ میرے بھائی معظم علی، بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی لوگ آج اسلام کے حوالے سے، خاص طور پر تاریخ اسلام کے حوالے سے عقیدہ رکھتے ہیں تو اس کا دار و مدار کتابوں پر ہے۔ جو کتابوں میں لکھا ہے وہ لوگ اس کے اوپر، یعنی جس کا جی چاہتا ہے، جو اس کے من میں ہے، جس کو وہ زیادہ عزت دینا چاہتا ہے، اس طرح کی کتابیں ڈھونڈ لیتا ہے۔ تو کچھ کتابوں میں ان کی بڑی شان لکھی ہوئی ہے، لیکن شان کس حوالے سے لکھی ہوئی ہے؟ شان لکھی ہوئی ہے عبادتوں کے حوالے سے، کاتب وحی کے حوالے سے، کہ بھئی انہوں نے اسلام کی بڑی خدمت کی۔ اچھا، ہم کو تو پتہ نہیں کب خدمت کی انہوں نے اسلام کی۔ فتح مکہ کے موقع پہ تو وہ ایمان لائے تھے، اسلام قبول کیا تھا۔ فتح مکہ جو ہے وہ تو بالکل آخری سین ہے نا، اس کے بعد تو کچھ نہیں ہوتا، اسلامی سلطنت کا قیام ہو چکا تھا۔ میں معظم علی بھائی آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، ایک چھوٹا سا نقطہ بتاتا ہوں جو آپ کے زندگی بھر کام آئے۔ جب میں سرکار سے وابستہ ہوا تھا تو میرا ذہن بھی بہت الجھا ہوا تھا۔ دیوبندی وہابی خیالات جو تھے وہ بہت زیادہ پریشان کرتے تھے، ذہن میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے تھے۔ اور پھر سرکار سے ملنے کے بعد جب اسلام کی حقیقت پتہ چلی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، سچی احادیث ہیں، ان کو پڑھنے کا، سمجھنے کا موقع ملا، تو ایک ذہن میں وسوسہ آتا رہتا تھا کہ جیسے نماز کے بارے میں حضور کی حدیث ہے نا، لا صلاۃ الا بحضور القلب۔ اب اس کے بارے میں مجھے بار بار وسوسہ آتا تھا کہ یار تو اتنے دنیا میں مسلمان ہیں، وہ تو بغیر حاضری قلب کے لگے ہوئے ہیں، تو اللہ ان کی عبادت کو قبول نہیں کرے گا؟ یہ نہیں ہضم ہو رہا تھا مجھ سے، کیونکہ میں یہ سوچتا رہتا تھا کہ یہ سب جو ہے صبح شام جو ہے بڑی باقاعدگی سے نماز کا اہتمام کرتے ہیں، رمضان کا اہتمام کرتے ہیں سب، میں تو ان کی ظاہری جو کوششیں ہیں ان کو ذہن میں رکھے ہوا تھا کہ یہ تو اتنے دل سے اٹھتے ہیں، فجر کے وقت نماز پڑھنے جاتے ہیں، ظہر کے وقت اٹھتے ہیں، اپنا کام دھندا، بہت سے لوگ بڑے پنکچول ہیں، نماز میں اپنا کاروبار بند کر کے چلے جاتے ہیں۔ میں یہ سوچتا تھا کہ یار جو لوگ صبح صبح اٹھ رہے ہیں، نماز پڑھنے جا رہے ہیں، تو وہ یعنی ان کا دل چاہ رہا ہوگا نماز پڑھنے کو، تبھی پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں نا، تو کیا اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو رد کر دے گا؟ اس چیز کو سمجھنے میں مجھے بڑا وقت لگا، آہستہ آہستہ سمجھ میں آئی۔ اور پھر سمجھ میں کیسے آئی یہ بات؟ سمجھ میں یہ آئی کہ دیکھو میرے بھائی، جو دین پر چل رہا ہے اس کو دین پر اس طریقے سے چلنا چاہیے جو طریقہ اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو چھوڑ کر اپنے تئیں کوئی طریقہ اپنا لے اور پھر چلے، تو پھر اس میں قصور کس کا ہے؟ بھائی اللہ نے تو آپ کو ایک طریقہ بتا دیا نا کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے، اب اگر آپ اس کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے چلیں تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو تو انٹرٹین نہیں کرے گا نا۔ تو دنیا میں دو قسم کے لوگ ہو گئے ہیں مسلمانوں میں، ایک وہ ہیں کہ جو لوگوں کی عبادات، لوگوں کا پہناوا، ان چیزوں کو دیکھ کر ان کے ایمان کے قائل ہوتے ہیں، اور دوسرے لوگ بہت ہی کم تعداد میں وہ ہیں کہ جو اللہ کے رسول کی محبت اور عزت اور تعظیم اور اللہ کے قوانین ان کو فالو کرتے ہیں۔ اب بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید سے ہمیں ایک چھوٹی سی بات ملتی ہے اور بڑے پتے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے مومنو رائنا کا لفظ استعمال نہ کرو میرے محبوب کے لیے، ولکن قولوا انظرنا وقولوا انظرنا، بلکہ نظر کرم فرمائیں یہ الفاظ استعمال کرو، واسمعوا اور توجہ سے سنا کرو، وللکافرین عذاب علیم۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے بات کرنے کا ایک اسٹینڈرڈ رکھا ہے، ایک پروٹوکول بنایا ہے
ہے نا. اگر اس پروٹوکول کو آپ فالو نہیں کریں گے تو اللہ کیا کہے گا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. پھر ان تحبط اعمالکم، اب اعمال کیا ہیں؟ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، تلاوت، نعت شریف، قوالی، یہ سارے کے سارے ان تحبط اعمالکم، یہ سارے کے سارے اعمال وہ تمہارے ضائع کر دے گا. تو امیر معاویہ کے بھی بڑے اچھے اچھے اعمال ہوں گے، بڑی عبادتیں ہوں گی، بڑی نوافل ہوں گے، فرائض ہوں گے، سنتیں اس نے کی ہوں گی، صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ دیا ہوگا، اسلام کی بڑی خدمت کی ہوگی. لیکن قرآن مجید میں تو ایک لفظ حضور کے لیے غلط بول دیا تو سارے اعمال ضائع. اس نے تو اہل بیت کو قتل کر کے رکھ دیا، اس کے اعمال کیسے باقی بچے ہوں گے؟ تو مولویوں کا کام تمہارے سامنے ہے اعمال کی روشنی میں لوگوں کی تعریف اور توصیف بیان کرنا. اور قرآن مجید نے اعمال کو اتنی اہمیت نہیں دی جتنی اہمیت اس نے اپنے حبیب کے ادب کو دی ہے، اپنے حبیب کی نسبت کو دی ہے. وہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ وہ خدا ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا خالق ہے. ہم نے دین پر اس طرح چلنا ہے جس طرح وہ چلانا چاہتا ہے. آپ اپنی مرضی سے دین پر اگر چلتے رہیں، ساری زندگی مسجد میں بسر کرتے رہیں، نماز روزہ کرتے رہیں، لیکن اللہ کے حساب سے نہیں چل رہے تو اللہ اس کو ریجیکٹ کر دے گا، اللہ نہیں مانے. دیکھو اب یہ حجرات میں جو آیت آئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اونچی آواز میں اگر بات بھی کی اور اس طرح حضور کو مخاطب کیا جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہو، تو کیا کروں گا میں؟ ان تحبط اعمالکم، سارے اعمال تمہارے غرق جائیں، تباہ کر. اور پھر کیا؟ وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے اعمال ضائع ہو گئے، اللہ نے ضائع کر دیے. تمہیں اس کا ادراک اور احساس بھی نہیں دے گا اللہ. تم یہی سمجھتے رہو گے جی میں نے بڑے حج کیے ہیں، میں نے بڑی نمازیں کی، میں نے بڑی زکوٰۃ دی ہے، میں نے بڑے صدقات و خیرات کیا. تم اسی گھمنڈ میں رہو گے، تم تو بڑے عبادت گزار ہو، اور اللہ ان سب کو غارت کر دے گا اور تمہیں شعور تک نہیں دے گا. تو اب کچھ لوگوں نے وہ پڑھ لیا کہ جی وہ امیر معاویہ تو کاتب وحی تھا، بڑے نوافل پڑھتا تھا، بڑے صدقہ و خیرات بھی کرتا ہوگا، نہ جانے کیا کیا کرتا ہوگا. لیکن دوسری طرف اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ اور تعلق کیسا تھا؟ مولا علی کے ساتھ اس نے جنگ کی. باقی تمام چیزوں کو چھوڑ دو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمار بن یاسر جو کہ ایک بزرگ صحابی تھے، اچانک ایسے گفتگو کے دوران فرما دیا تھا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، وہ جہنم کی طرف بلائے گی. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، ان کے قتل کے حوالے سے جب اختلاف کیا انہوں نے، بی بی عائشہ کو اپنے ساتھ ملا لیا جنگ جمل کی، تو اس میں عمار بن یاسر جو ہے وہ امیر معاویہ کی لشکر میں کھڑے ہوئے تھے. تو مولا علی نے اس وقت اس کو کہا کہ عمار یاد ہے رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ رسول اللہ نے فرمایا تھا نا کہ تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی اور وہ جہنم کی طرف بلائے گی. اب مولا علی کہتے ہیں عمار بتا، کیا علی اس جماعت کا لیڈر ہو سکتا ہے جو باغی ہو اور جہنم کی طرف بلائے؟ عمار نے جب مولا علی کے یہ لفظ سنے تو وہ بھاگا امیر معاویہ کے کیمپ سے مولا علی کے ساتھ آگے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں گواہ ہوں کہ علی کبھی حق سے جدا نہیں ہو سکتا. یہ انہی کا جملہ ہے، الحق مع العلی، یہ یاسر بن عمار کا جملہ ہے کہ حق تو اللہ کے ساتھ یعنی علی کے ساتھ ہے. اب مولانا الیاس قادری صاحب کیوں یعنی ان کی تعریف کر رہے ہیں، اس کے لیے بھی آپ ذرا توجہ فرمائیے کہ وہ دعوت اسلامی کی تحریک جو انہوں نے چلائی، اس کو چلاتے چلاتے 30-35 سال گزر گئے. ان 30-35-40 سالوں میں تو کبھی معاویہ کے نعرے نہیں لگائے تھے انہوں نے. اگر یہ واقعی ان کا جینوئن عقیدہ ہوتا تو پھر شروع سے ہی امیر معاویہ کے نعرے لگتے ہیں نا، ہے نا. وہ اچانک پگڑی کا رنگ چینج ہوا اور پھر اچانک امیر معاویہ جو ہے وہ ان کے اوپر ایسا سوار ہوا کہ فیضان مصطفیٰ کو، فیضان مدینہ کو چینج کر کے فیضان معاویہ بنا دیا. یہ تو صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ باہر سے کوئی انسٹرکشن آئی ہے، کسی نے بھر بھر کے جو ہے ریال دیے ہیں، بھر بھر کے کسی نے ڈالر دیے ہیں. میرا ذاتی طور پر کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، صحیح ہے نا، نہ مجھے کوئی پریشانی دیوبندی سے ہے نہ وہابی سے ہے. کیوں نہیں ہے بھائی؟ آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے. نہ میں دیوبندیوں کے خلاف ہوں، نہ میں سنیوں کے خلاف ہوں، نہ میں بریلویوں کے خلاف ہوں. ہاں اگر کوئی مجھ سے اسلام کی صحیح تشریح پوچھے گا تو میں بتاؤں گا. کوئی مجھ سے پوچھے گا کہ اسلام کی جان کیا ہے تو میں بتاؤں گا. مصطفیٰ کا ادب،
اسلام کی روح کیا ہے؟ تمہیں بتاؤں گا اہل بیت کا ادب، ان کی محبت۔ اگر مصطفیٰ کی محبت نہ ہو، اہل بیت کی محبت نہ ہو تو پھر کہاں کا مسلمان ہے تو؟ کہاں ہے اسلام پھر ان کے بغیر؟ اہل بیت کی محبت تو اہل اسلام پر قرض کی مانند ہے، قرض، کیونکہ محمد رسول اللہ نے دین اسلام جو تم کو دیا ہے، اللہ نے کہلوایا ہے کہ اس کا اور کوئی معاوضہ نہیں مانگتا جو دین میں نے تم کو دیا ہے، سوائے اس کے کہ میری اہل بیت سے محبت کرو۔ اب پھر بھی نہیں کریں گے تو آپ کہاں کا اسلام، کہاں کے مسلمان ہیں آپ؟ قرآن مجید سورۃ الشعراء میں لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 23 ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہہ دو کہ میں کوئی تم سے یہ جو دین تمہیں دیا ہے اس کا اجر نہیں مانگتا، سوائے اس کے کہ میرے جو قرابت دار ہیں، میری جو اہل بیت ہے، اس سے مودت، محبت رکھو۔ اب یہ محبت ہے کہ جو شخص امیر معاویہ مسجدوں میں جا کے تلوار کے زور پر خطیب کو کہتا ہے کہ مولا علی کو گالیاں دو، پھر بھی کہہ رہے ہو کہ وہ صحیح آدمی ہے۔ میں تو قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا۔ جو امیر معاویہ کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں، مجھے صرف یہ بتائیں، ایک حدیث شریف یہ کہتی ہے کہ جس نے مومن کو گالی دی وہ فاسق ہے۔ مومن کو گالی دینے والا فاسق ہے، اور مومنوں کے مولا کو اگر کوئی گالی دے تو وہ کون ہے بتائیے؟ یہ حدیث شریف ہے کہ مومن کو گالی دینا فاسق ہے، دینے والا فاسق، اور وہ امیر معاویہ جو مومنوں کے، متقیوں کے مولا، کون سے مولا؟ خود ساختہ مولا نہیں، جس کو محمد رسول اللہ نے اپنی ذات سے جوڑ کر مشروط رہ کر بنایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، کہ جس کا محمد مولا ہے تو علی بھی اس کا مولا ہے۔ تو علی مولا انہی کا نہیں ہے جن کا مولا محمد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھئی جب حدیث یہ کہتی ہے کہ مومن کو گالی دینا فسق ہے تو مومنوں کے مولا کو گالی دینا کون سا عمل ہوگا؟ جب حدیث یہ کہتی ہے جس نے علی کو گالی دی اس نے فقط مجھے گالی دی، من سب علی فقط سبنی۔ اب ایسے آدمی کی کیا شان بیان کریں گے جو مولا علی کو گالی دے رہا ہے اور در پردہ حضور کی شان میں بھی توہین ہو رہی ہے؟ یہ چند نقاط ہیں، یہ چند باتیں ہیں۔ یہ ہے مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، حدیث نمبر 27284 اور صفحہ نمبر ہے 1095۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من سب علی فقط سبنی، جس نے علی کو گالی دی اس نے فقط مجھے گالی دی۔ دے لو اب علی کو گالیاں، محمد رسول اللہ کا فرمان تو آ گیا ہے، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی۔ اب آپ اپنے نبی کو گالیاں بھی دیتے رہو اور پھر لوگ آپ کو امیر المومنین بنا کر فیضان معاویہ جاری رہے گا کہ گستاخانہ، مشرکانہ، گمراہ کو نعرے بھی لگاتے رہیں اور آپ ان کی پیروی بھی کرتے رہو، تو پھر آپ کا کیا یعنی ایمان اور عقیدہ رہ گیا؟ بس یہ ہے کہ حق کے معاملے میں کوئی لگی لپٹی بیان نہیں کرتا ہوں، صحیح جو بات ہے وہ بول دیتا ہوں۔ TV, the place to connect with God.